دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے لیے چائنا از اے سیکنڈ ہوم، میرے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں چونکہ کئی دوروں پر ان کے ساتھ جا چکا ہوں، اس لیے ان کی پولٹ بیورو میں کتنی رسائی ہے، ان کی چین کی لیڈرشپ کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں، میں اس کا کچھ عینی شاہد بھی ہوں، میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ یہ جو ان کی دورہ ہے اس وقت موجودہ، یہ ایک بڑے ہی کرٹیکل مومنٹ پر ہے وین سی پیک از ناؤ اینٹرنگ انٹو سیکنڈ فیز۔ اس کے بعد الٹیمیٹ فیز تو تیسرا ہے، سیکنڈ فیز میں وہ جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ریویو کیا گیا ہے وہاں ان کے دورے کے بیچ، جو تلخیاں ہیں یقینی طور پہ، جو ہمارے ہاں چائنیز انجینئرز کے اوپر، چائنیز جو لیبرز تھی ان کے اوپر جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور سی پیک کے دشمن کون کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اینی وے، چونکہ اس منصوبے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا وسل بلوور ہے، یہ پاکستان کی گولڈ مائن ہے، یہ پاکستان کا گیم چینجر ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہے، اگر یہ اپنے اصل پلان کے مطابق کمیشن ہو جائے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ امریکہ کو، بھارت کو تو خیر مروڑ اٹھتے ہیں اس کا نام سن کے سی پیک۔ اور اگر آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جو اجیت ڈوبل صاحب ہیں، جو سابقہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے انڈیا کے، بھارت کے، انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے انڈر دا ٹائٹل ڈسٹرائے سی پیک۔ اچھا، $1 بلین اس کا سالانہ بجٹ ہے، جس کے ذریعے یہ کلبوسن صاحب تشریف لائے تھے بلوچستان کے راستے، اگر آپ کو یاد ہو، ایران سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کو، امریکہ کو اس کی بہت تکلیف ہے، لیکن کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں ضرور آتے ہیں، کچھ ہمارے مسلمان ممالک جو دوست ہیں ہمارے، اور جو اس روٹ پہ واقع ہیں، ان کو بھی تھوڑی ریزرویشنز ہیں۔ لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عرب، UAE، ایران، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس یعنی پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائے۔ ایران نے تو فارملی باقاعدہ درخواست دی تھی پاکستان کو کہ ہماری جو چابہار پورٹ ہے، اس کو آپ سپلیمنٹری پورٹ یا افیلیٹڈ پورٹ کا درجہ دے کے ہمیں شامل کر لیں سی پیک میں۔ وہ باوجود، چونکہ امریکہ بہادر جو ہے، آپ کو پتہ ہے، آڑے آ جاتا ہے ہمیشہ۔ دیکھیے، میں نا جب ہم نے لاسٹ لے کے گئے تھے، یہ ون بیلٹ ون روڈ ہے اصل جو بڑا منصوبہ ہے پریزیڈنٹ شی کا، اور یہ سی پیک اس کا حصہ ہے۔ یہ ون بیلٹ ون روڈ یہ ہے کہ جتنے بھی دریائی راستے ہیں چائنا کے، اس کے ذریعے وہ اپنے کارگو کو قریب سے قریب تک لانا چاہتے ہیں گوادر کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کم خرچ ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ایک تو یہ کہ یہ سستا ہے راستہ، اور پھر جہاں تک ان کے دریا آتے ہیں اس کے بعد سے وہ کارگو یعنی جو کنٹینرز ہیں اس کے ذریعے گوادر پہنچے گا۔ باقاعدہ روٹس، آلٹرنیٹ روٹس بھی بن چکے ہیں، سارا کچھ ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ تو مجھے یہ توقع ہے کہ یہ اس کے اوپر کام کی رفتار یقیناً بہت تیز ہوگی، اس لیے کہ وہاں تذکرہ کیا گیا کہ جناب آپ کی پنجاب سپیڈ کا تو ہم سنتے آئے ہیں، اب آپ ذرا پاکستان سپیڈ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اب آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ تو گوانزو ہے جی ان کا سی پیک کا جو بیس، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیسک ہب جو ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹ ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس سے پہلے ہمبرگ ہے جو دنیا کی سب سے لارجسٹ پورٹ ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ وہ پورٹ جو ہے سمندر پہ نہیں ہے، دریا پہ ہے، لیکن وہ دو سمندروں کو ملاتی ہے، اس لیے دنیا کا سب سے میکسیمم جو کارگو ہے وہ ہمبرگ میں ہینڈل ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ گوانزو، اور گوانزو کے بعد یہ گوادر ہونے جا رہا ہے، جہاں اتنی ٹریفک ہوگی کہ اس کے مینجمنٹ کے لیے بھی ایک سیکورٹی اتھارٹی چاہیے، اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک بڑی لمبی ڈیولپمنٹ چاہیے گوادر کی، تاکہ وہ ہاؤس کر سکے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب ایران نے درخواست کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں جو جواز پیش کیا ہوئے تھا کہ آپ کے پاس اتنے جہاز آ جائیں گے کہ ان کو لنگر کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تو آپ ہمارے ہاں چابہار میں لنگر کریں۔ یہ باقاعدہ پروپوزل ہے۔ anyway، لیکن یہ غور کرنے کی بھی بات ہے کہ وہاں پر جانا ہے، جب ان کو اس بات کا ادراک ہے، تو پھر یہ لوگ گوادر کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کریں، اتنا اچھا فرنش کریں۔ جو تو پروجیکٹ ہے اس اعتبار سے پاکستان کا نہیں، بلکہ ون آف دا ایشیاز لارجسٹ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے وہاں، جس کے اوپر کام برق رفتاری سے جاری ہے۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں گوادر میں جا کے، وہاں پر ایک اطلاع کے مطابق کوئی 150 سے لے کے 250 تک فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹس ٹچ کریں گی گوادر کو، جب یہ کمیشن ہو جائے گا تو۔